نیت و ترتیب نص علیہ والنیت و ترتیب نص علیہ یا نص علیہ یا نص علیہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ نیت کرنا سنت ہے، و ترتیب اور ایسی ترتیب سنت ہے، نص علیہ یا نص علیہ جس پر نص وارد ہوا ہے، جو قرآن کریم میں ترتیب آئی ہے۔ ای الترتیب المذکور فی نص القرآن، یعنی وہ ترتیب جو ذکر کی گئی ہے نص قرآن میں، یعنی قرآن کی آیت میں۔ قرآن کی آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو فاغسلوا وجوہکم سب سے پہلے نمبر پر چہرے کو دھونا ہے، تو اسی ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ ترتیب سنت ہے، نیت بھی سنت ہے، لیکن وکلاہما فرضان عندہ، یہ دونوں چیزیں امام شافعی کے نزدیک فرض ہیں۔ نیت اور ترتیب ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اور وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، نیت بھی فرض ہے اور ترتیب بھی فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے پہلے پیر دھو لیے بعد میں اس نے منہ دھویا تو ان کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ ہمارے نزدیک وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ ایسے ہی نیت میں، نیت کے بغیر ہم نے وضو کر لیا، وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے نیت کے بغیر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ فرض چھوٹ گیا۔ بتائیے کیا بتایا ابھی تک؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرض اور سنت ہونے سے کیا فرق آئے گا؟ ابھی مثالیں دے کے نہیں سمجھایا تو نیچے کیوں دیکھ رہا تھا؟ امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نیت فرض ہے، ان کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو انہوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے، لہذا وضو صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے۔ یہ تو نیت کی دلیل ہے ان کی۔ اور ترتیب فرض ہے، اس کی دلیل یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو اس میں کہا گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، تو فا آیا ہے، فاغسلوا میں فا یہ تعقیب کے لیے ہے، فا تعقیب کے لیے یعنی ترتیب کے لیے ہے۔ تو جب چہرے میں ترتیب ہے، چہرہ دھونے میں یعنی چہرہ پہلے دھویا جائے گا، تو جو اس کے بعد آنے والے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ، وہ بھی ترتیب سے دھوئے جائیں گے، وہ بھی ترتیب سے دھوئے جائیں گے، لہذا ترتیب فرض ہو گئی۔ ان کی دونوں دلیلیں سمجھ میں آ گئی؟ نیت کی دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اور ترتیب فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، فاغسلوا میں فا تعقیبیہ ہے جو ترتیب کے لیے آتا ہے، لہذا ترتیب فرض ہوگی۔ کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارا جواب پہلی دلیل کا، جو انہوں نے پہلی دلیل دی ہے کہ نیت فرض ہے اور اس کی دلیل دی ہے انما الاعمال بالنیات، ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں سے ملتا ہے، اعمال کا ثواب
نیت سے ملتا ہے. اگر نیت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نیت نہیں کی تو وہ کام بھی نہ ہو، کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. جیسے وضو ہے، وضو میں اگر نیت کر لیں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، وضو پھر بھی ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے عبادت کی نیت سے نہیں کیا ہے. یا پھر انما الاعمال بالنیات، ایک صورت تو یہ کہ یہاں ثواب نکالا جائے کہ ثواب الاعمالی یا جزاء الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں سے ملتا ہے. یا پھر اعمال کا حکم نیت سے ثابت ہوتا ہے. اب حکم دو طرح سے لگایا جاتا ہے، کسی بھی عمل کا حکم دو طرح سے لگایا جاتا ہے. ایک اس کا دنیاوی حکم ہوتا ہے، دنیاوی حکم یہ ہے کسی عمل کا کہ وہ صحیح ہو جائے، کہ ہاں ہم نے ادا کر دیا. اور اخروی حکم کسی عمل کا یہ ہے کہ اس پر ثواب مل جائے. اخروی حکم کیا ہے؟ کہ اس پر ثواب مل جائے. تو اگر ہم یہاں حکم بھی مانیں حکم الاعمال بالنیات، تو امام شافعی بھی پھر حکم اخروی مراد لیتے ہیں، یعنی ثواب. صحت مراد نہیں لیتے کہ اعمال کی صحت کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال صحیح اسی وقت ہوں گے جب نیت ہوگی، ورنہ وہ اعمال کل عدم قرار پائیں گے، ایسا لگے گا کہ وہ عمل کیا ہی نہیں. تو وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بھی حکم اخروی مراد لیتے ہیں، یعنی ثواب، کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے. تو یا تو ثواب یہاں نکالا جائے گا یا حکم نکالا جائے گا حکم الاعمالی. لیکن حکم سے کون سا حکم مراد ہوگا؟ حکم دنیاوی یا اخروی؟ حکم اخروی یعنی ثواب، نہ کہ حکم دنیاوی. اگر حکم دنیاوی مراد لے لیں گے صحت، کہ اعمال کی صحت موقوف ہے نیتوں پر، تو اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ کوئی عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ نیت کی جائے، ورنہ وہ عمل ہی نہیں مانا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہماری بات پر. ہم نے کہا کہ بھئی ثواب مانیں گے، اعمال کا ثواب نیتوں سے ملتا ہے. ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں نیتوں سے. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ نیت ان میں شرط ہے، نیت ان میں شرط ہے، اور نیت کی وجہ سے ہی وہ اعمال درست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ عمل تو صحیح ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ عمل تو صحیح ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں نیت فرض ہے. نیت فرض ہے نہیں نماز میں؟ ارے بتاؤ، نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 10 ہیں. سومر بھی پڑھ رہے ہیں، 10 بتا رہے ہیں. جی نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ کون کون؟ چودہ ہیں. یہ تم نے تعلیم الاسلام میں نہیں پڑھا ہوگا بھئی؟ اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا. ہاں تو یہ دونوں مل کے ارکان اور شرائط دونوں مل کے 14 ہیں. فرائض بھی کہتے ہیں انہیں، فرائض بھی کہتے ہیں، کچھ اندر کے کچھ باہر کے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نماز سے باہر کے ہیں. اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا. اس میں نیت کا ہونا بھی آتا ہے کہیں یا نہیں؟ تو نماز کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں ہم کریں گے نماز نہیں ہوگی. تو اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نیت کا مطلب تو ثواب ہوتا ہے، کہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، عمل وہ درست ہو جائے گا.
تو پھر تو نماز بھی درست ہو جانی چاہیے نیت کے بغیر، اس میں کیوں نیت کو شرط مانتے ہیں؟ اعتراض ہوتا ہے نہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ ہم وہاں بھی ثواب کو ہی مقدر مانتے ہیں، ہم وہاں بھی ثواب کو ہی مقدر مانتے ہیں کہ اس عمل کا ثواب نیت کی وجہ سے ملے گا، لیکن نیت اس کے لیے شرط اور فرض اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اس کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو جب اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، اور نیت کا بھی مقصد کیا ہے؟ ثواب، نیت کا بھی مقصد کیا ہے؟ ثواب۔ تو اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا، تو عمل کا جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو عمل کل عدم شمار ہوگا، وہ عمل صحیح نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر نیت شرط بن جاتی ہے، اس لیے وہاں پر نیت شرط بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے یہ کہا تھا، پہلے اپنی بات سمجھو، کہ وضو کے اندر نیت سنت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انہوں نے کہا تھا کہ فرض ہے، کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اعمال سے پہلے ثواب نکالیں گے، کہ اعمال کا ثواب نیت سے ملتا ہے۔ اب نیت کرنے اور نہ کرنے سے فرق یہ ہوگا، اگر کر لیں گے نیت تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، البتہ وہ عمل درست ہو جائے گا، وہ عمل درست ہو جائے گا۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے آپ کی کہ نیت کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہے، عمل اس کے بغیر بھی درست ہو جاتا ہے، پھر تو وہ اعمال کے جن میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے وہ بھی درست ہو جانی چاہیے نیت کے بغیر۔ جیسے نماز ہے تو نماز بھی نیت کے بغیر درست ہو جانی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز درست ہو گئی، جیسے وضو میں کہہ رہے ہیں ہم۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی ہم ثواب کو ہی مقدر مانتے ہیں کہ اس عمل کا ثواب نیت سے ملے گا، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ اس کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، تو اگر نیت نہیں کریں گے تو مقصد فوت ہو جائے گا، اور جب مقصد فوت ہو جائے گا تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے نیت وہاں ضروری ہے، اس لیے نیت وہاں ضروری ہے۔ اور جس عمل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، عمل درست ہو جائے گا، وہاں اس عمل کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ جیسے وضو ہے تو اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کی کنجی ہے یہ، تو تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اس کے لیے ایک عمل ہے۔ تو ٹھیک ہے، نماز کے لیے کنجی بن جائے گا وضو، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ وضو کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر نیت اس میں بھی شرط ہوتی، کیونکہ اگر وضو نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملیں گے تو جو اصل مقصد تھا عمل کا وہ فوت ہو گیا، جب اصل مقصد فوت ہو گیا عمل کا تو پھر وہ عمل ہی باقی نہیں رہا۔ تو سمجھ میں آیا؟ دو طرح کے اعمال ہیں، ایک اعمال وہ ہیں کہ جن کا مقصد ثواب ہوتا ہے، ایک اعمال وہ ہیں کہ جن کا مقصد ثواب ہوتا ہے، عبادت محضہ، محض ثواب کے لیے وہ عبادت ہوتی ہے، صرف ثواب کے لیے۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے نماز ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، اور وضو ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا مقصد دوسری عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بننا ہے۔ وضو کریں گے تو یہ وسیلہ بنے گا نماز پڑھنے کا، اب نماز پڑھنا ہمارے لیے درست ہو جائے گا۔ ایسے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ سب عبادت ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ کس کے صحیح ہونے کے لیے ہیں؟ نماز کے لیے۔ یہ خود سے ثواب کے لیے عبادت نہیں ہے کہ وضو ایک مستقل الگ عبادت ہو، بلکہ وہ ذریعہ ہے کس کا؟ نماز۔ لیکن نماز مستقل ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد ثواب ہے۔ تو جو ایسی عبادتیں ہوں گی کہ جن کا مقصد محض ثواب حاصل کرنا ہو، وہ کسی دوسرے کے لیے ذریعہ نہ بن رہی ہو، تو ان میں نیت شرط ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا مقصد بھی کیا ہے؟ ثواب کی نیت۔ اب جب وہ نیت نہیں رہے گی تو وہ ثواب نہیں ملے گا، تو جو عبادت کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، جب عبادت کا مقصد فوت ہو گیا تو وہ عبادت نہیں رہی، لہذا اسے ضروری قرار دیا جائے گا نیت کو، جبھی عبادت صحیح ہوگی۔ اور جو عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ ذریعہ بنتی ہیں دوسری عبادت کا،
وسیلہ بنتی ہیں، ان کی وجہ سے دوسری عبادت صحیح ہوتی ہے. جیسے نماز صحیح ہوگی وضو کی وجہ سے، وہاں صرف ثواب مقصود نہیں ہوتا، تو وہاں نیت شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر اس کو شرط بنا دیں گے تو اس کے فوت ہو جانے سے وہ عبادت ختم ہو جانی چاہیے، وہ عمل شمار نہ کیا جانا چاہیے، لیکن شمار کیا جاتا ہے. جیسے وضو ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، ایک چیز یہ ہے کہ یہ وسیلہ بن رہا ہے نماز کو درست کرنے کا، تو اس کا اصل مقصد ہے کہ اس سے نماز درست ہو جائے، نماز کے لیے کنجی بن جائے، اور ثواب ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، لہٰذا اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، البتہ یہ عمل درست ہو جائے گا. تو سمجھ میں آ گیا؟ وہ اعمال جن کا مقصد محض ثواب ہوتا ہے وہ نیت سے ہی درست ہوں گے، اور وہ اعمال کے جن کا مقصد محض ثواب نہیں ہوتا وہ نیت کے بغیر بھی درست ہو جائیں گے، البتہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. اب اسے عبارت سے ملاؤ. والنیت و ترتیب النص علیہ، اور نیت اور ترتیب اس طور پر جیسا کہ نص وارد ہوا ہے، ایت ترتیب المذکور فی نص القرآن، یعنی جو ترتیب ذکر کی گئی ہے نص قرآن میں، کلاہما فرضانی عندہ، دونوں کے دونوں فرض ہیں امام شافعی کے نزدیک. امن نیت، بہرحال نیت، اب نیت کیوں فرض ہے اس کی دلیل، فلقولہ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے. وہ ارشاد کیا ہے؟ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں گے اس سے کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیتوں پر ہے، پھر تو شرط ماننا پڑے گا وضو کے لیے نیت کو، لیکن اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیتوں پر نہیں ہے بلکہ اعمال کے ثواب کا. وجوابنا، ہمارا جواب یہ ہے، ان الثواب منوط بالنیت، کہ ثواب نیت سے متعلق ہوتا ہے، نیت کریں گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے. اتفاقاً، بالاتفاق، یعنی امام شافعی اور ہمارے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ ثواب جو ملے گا نیت کی وجہ سے ملے گا. فلا بد، تو ضروری ہے، ان یقدر الثواب، کہ ثواب کو مقدر مانا جائے، لفظ ثواب کو نکالا جائے اعمال سے پہلے. او یقدر شیء، یا ایسی چیز نکالی جائے اعمال سے پہلے، یشمل الثواب، جو ثواب کو شامل ہو، جو ثواب پہ دلالت کرے. نحو حکم الاعمال بالنیات، جیسے اعمال کا حکم نیتوں پر ہے، یا تو یہ نکالیں گے. لیکن اب حکم نکال دیں تو حکم کی دو قسمیں نکلیں گی، حکم دنیاوی، حکم اخروی. حکم دنیاوی صحت، کہ اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر موقوف ہے، اور حکم اخروی ثواب، یعنی اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے. تو دوسرا مانیں گے حکم. فَإِن قُدِّرَ الثَّوَابُ فَظَاهِرٌ، پس اگر ثواب، لفظ ثواب کو مقدر مانا جائے تو ظاہر ہے، مطلب کہ اعمال کا ثواب کیا ہے؟ نیتوں سے ملے گا. وَإِن قُدِّرَ الْحُكْمُ، اور اگر لفظ حکم کو مقدر مانا جائے اعمال سے پہلے، فَهُوَ نَوْعَانِ، تو اب اس حکم کی دو قسمیں نکلیں گی. دنیاوی، ایک حکم دنیاوی کالصحت، جیسے اعمال کا صحیح ہونا، واخروی، ایک حکم اخروی کالثواب، جیسے ثواب کا ملنا. والاخروی مراد بالاجماع، اور حکم اخروی مراد ہے بالاجماع. امام شافعی بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو یا تو ثواب الاعمال بالنیات نکال لو یا حکم الاعمال بالنیات نکال لو، ایک ہی بات ہے. ثواب الاعمال بالنیات تو ظاہر ہے اعمال کا ثواب نیتوں سے ملے گا. حکم الاعمال بالنیات، اس کی دو صورتیں ہیں، حکم سے صحت مراد لے یا ثواب، لیکن بالاتفاق کیا مراد ہے؟ ثواب، حکم اخروی. اب دیکھو، فَإِذَا قِيلَ، پھر جب کہا جائے حکم الاعمال بالنیات وَيُرَادُ بِهِ الثواب، اور اس سے مراد لیا جائے ثواب، حکم سے مراد ثواب، صدق الکلام، تو بات سچی ہو گئی، جو ہم مراد لے رہے ہیں وہی ہو گئی. فلا دلالت لہ علی الصحت، تو اب اس حدیث کی دلالت صحت پر نہیں ہوگی، یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعمال صحیح اس وقت ہوں گے جب نیت ہوگی. اگر یہ مانیں گے تو پھر وضو نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وضو کے لیے نیت کو فرض اور شرط ماننا پڑے گا. تو اعمال کا صحیح ہونا نیت پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ اعمال کا ثواب ملنا نیت پر موقوف ہے. فَإِن قِيلَ، اب وہی بات بتائی جا رہی جو ہم نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ کوئی کہنے لگے پھر تو تمام عبادتوں میں ہی نیت کو شرط نہ مانا جائے، بلکہ جو درجہ تم وضو میں دے رہے سنت کا وہی ہونا چاہیے، حالانکہ بہت سی عبادتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیت شرط ہے، تو وہاں کیوں شرط مانتے ہو؟ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس عبادت کا مقصد ہی ثواب ہوتا ہے، اور نیت کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ ثواب.
تو اس لیے نیت ضروری ہو جاتی ہے وہاں پر. اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملیں گے تو عبادت نہیں مانی جائے گی. فَإِنْ قِيلَ پھر اگر کہا جائے مثل هذا الکلامی کہ اس طرح کا کلام یتعطا آتا ہے فی جمیع العبادات تمام طرح کی عبادتوں میں, یعنی جو تم نے بات ذکر کی کہ ثواب مراد لے لو تو تمام عبادتوں میں لینا چاہیے, پھر فلا دلالت علی اشتراط النیت فی العبادات, تو پھر اس حدیث کی تو کوئی دلالت نہیں ہوگی عبادتوں میں نیت کے شرط بنانے پر. حالانکہ اس دلیل کی بنا پر ہی, اس حدیث کی بنا پر ہی دوسری عبادتوں میں ہم نیت کو شرط قرار دیتے ہیں, جیسے نماز کے اندر. وذالک باطل, اور یہ باطل ہے. فإن یعنی یہ اعتراض کرنا باطل ہے. فإن المتمسک فی اشتراط النیت فی العبادات ھذا الحدیث, یعنی یہ بات باطل ہے کہ نیت کے شرط ہونے پر یہ حدیث دلالت نہ کرے, کیونکہ دلیل پکڑی گئی ہے عبادتوں میں نیت کے شرط ہونے پر ھذا الحدیث, اس حدیث سے, یا اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے. قلنا ہم جواب دیں گے نقدر الثواب, ہم ثواب کو مقدر مانتے ہیں ہر عبادت میں, لیکن المقصود فی العبادات المحضۃ الثواب, لیکن مقصود عبادت محضہ میں ثواب ہی ہوتا ہے. تو جب ثواب ہی وہاں مقصود ہے تو نیت تو پھر ضروری ہو جائے گی نا, کیونکہ نیت نہ کرنے سے یہ فرق آئے گا کہ ثواب نہیں ملا, اور جب ثواب نہیں ملا تو وہ عبادت نہیں ہوئی, تو اس لیے وہاں نیت ضروری ہے. ہاں اگر وہ ایسی عبادت ہوتی کہ ثواب کے بغیر بھی کام چل جاتا, جیسے وضو, تو پھر نیت کو ہم شرط قرار نہیں دیں گے. فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُودِ, پس جب وہ عبادت مقصود سے خالی ہو گئی, لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ, تو اس کی صحت بھی باقی نہ رہی. لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا مَعَ كَوْنِهَا عِبَادَةً, اس لیے کہ عبادت مشروع نہیں ہوئی ہے مگر اس کے عبادت ہونے کے طور پر, بخلاف الوضوء, برخلاف وضو کے, اذ لیس ہوا عبادتا مقصودتا, اس لیے کہ وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے وضو, بل شرعیہ شرطا لجواز الصلاۃ, بلکہ وضو تو مشروع ہوا ہے نماز کو جائز کرنے کی شرط کے طور پر. اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ نماز کو جائز کر دے, اصل مقصد اس کا عبادت نہیں ہے, ورنہ پھر تو بس وضو کرا اور ثواب کما لیا. فَإِذَا خَلَا عَنِ الثَّوَابِ, پس جب وہ خالی ہو گیا ثواب سے, انتفا کونہ عبادتاً, تو اس کا عبادت ہونا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, عبادت ہونا ختم ہو جانے دو, وہ عبادت ہے ہی نہیں, اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے وہ. لیکن لا يلزم من هذا, لیکن اس سے لازم نہیں آتا انتفاء صحتی, کہ اس کا صحیح ہونا بھی ختم ہو جائے, اپنا کام وہ کرے گا. اذ لا يصدق علیہ, اس لیے کہ اس پر یہ بات صادق نہیں آتی, انہ لم یشرع الا عبادتا, کہ وہ مشروع نہیں ہوا ہے مگر عبادت کے بن کر. فیبقى صحتہ, پس اس کی صحت باقی رہے گی, بمعنی اس طور پر کہ, اس معنی میں کہ انہ مفتاح الصلاۃ, کہ نماز کی کنجی ہے, کما فی سائر الشرائط, جیسا کہ تمام شرائط کے اندر, کتطہیر الثوب, جیسے کپڑے کا پاک کرنا, مکانی جگہ کا پاک کرنا, و ستر العورت, سطر کو چھپانا, یہ تمام بھی شرائط ہیں اور ایسی عبادت ہیں جو نماز کو جائز کرنے کے لیے. فَإِنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا, کیونکہ ان میں سے کسی کے اندر بھی نیت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے. چلو ایک چیز ہی ابھی یاد رکھو, یہ نیت والی. وقت زیادہ ہو گیا ہے, گھنٹے میں آپ وقت پہ آتے نہیں. اگر 4 صفحے روزانہ پڑھے جائیں تب جا کے کتاب پوری ہوگی سال بھر میں. 2 جلدیں پڑھانی ہے اور آپ سستی کر رہے ہیں.